مرحبا 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 بن نبی صالح، اے صالح نبی خوش آمدید، والابن صالح، اے صالح بیٹے خوش آمدید، مرحبا مرحبا۔ قلت من هذا یا جبرائیل، میں پوچھا اے جبرائیل من هذا یہ کون ہے؟ قالا، حضرت جبریل جواب دیتے ہیں هذا آدم علیہ السلام، اے محبوب یہ سیدنا آدم علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں۔ اور کریں معراج کی رات آدم علیہ السلام دفن ہوئے ہیں زمین پر، سرکار فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ گیا تو کن سے ملاقات ہوتی ہے؟ آدم علیہ السلام سے۔ تو مار کے جو مٹی میں مل جائے وہ آسمان پہ تو نہیں جا سکتا نا، معلوم ہے ان کا کوئی اور نبی ہے جو مار کے مٹی میں مل رہا ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ اس پیمان کے بارے میں لکھے ہیں جملے، میرے نبی علیہ السلام کی یہ شان کسی صورت میں ہو سکتی؟ اور کرے سرکار فرماتے ہیں ہم آگے چلے، جب اگلے آسمان میں پہنچے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی مثل سابق جملے کہے، مجھے مرحبا کہا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا ہاں ادریس، یہ سیدنا ادریس علیہ السلام ہے۔ ہم آگے چلے، اسی طرح میرا استقبال کیا اگلے شخص نے، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا ہاں موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام۔ اور کریں سرکار گزر رہے تھے تو موسیٰ قبر میں تھے، سرکار وہاں پہنچے تو موسیٰ وہاں موجود تھے۔ ایک ہی آن میں اللہ کا نبی مختلف مقامات پہ جانا چاہے تو رب کے عطا سے جا سکتا ہے، رب کے عطا سے جا سکتا ہے۔ حدیث کس کتاب کی پڑھ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی کتاب و احادیث الانبیاء سے عرض کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہم مزید آگے گئے تو میرا اسی طرح استقبال ہوا، مرحبا کہا گیا، قلت من هذا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ قال عیسیٰ علیہ السلام، جبریل نے عرض کی جناب عیسیٰ روح اللہ تشریف فرما ہے۔ اب سرکار فرماتے ہم مزید آگے بڑھے تو آگے جناب آدم کی طرح ایک شخص نے میرا استقبال کیا، مرحبا بن نبی صالح والابن صالح، بقایا انبیاء نے والاخ صالح کہا، آدم نے اور اس شخص نے مجھے ابن کہا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب جبریل نے کہا ہذا ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ بخاری کی بات ہے، غور کریں۔ اسی رات کو آگے بڑھتے ہوئے میں مسلم شریف کی طرف منتقل ہو چکا ہوں۔ امام مسلم اس حدیث کو، اسی حدیث کو صحیح سیاستہ نے سنن نسائی والے، کس امام نے؟ سنن نسائی باب الصلاۃ، حدیث کا نمبر 4451، حدیث کا نمبر 451 ہے۔ ہوتے وفی روایت المسلم، امام مسلم نے بھی، امام نسائی نے بھی اس روایت کو یوں بڑھایا، فرمایا ثم دخلت الى بیت المقدس، بیت المقدس بھی ٹھیک ہے، بیت المقدس بھی ٹھیک ہے، فرمایا پھر میں داخل ہوا بیت المقدس میں، پھر میں داخل ہوا بیت المقدس میں، فجمع لی الانبیاء، غور کریں اللہ نے میرے لیے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کروا دیا، سارے نبیوں کو کہاں جمع کیا؟ بیت المقدس میں۔ فقدمنی جبرائیل، جبریل نے مجھے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے امامت کرانی ہے، آپ نے کیا کرانی ہے؟ حتی اممتہم، فرمایا یہاں تک کہ میں نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، میں نے تمام نبیوں کو، غور کریں قبروں سے نکل کر بیت المقدس کی مسجد میں معراج کی رات نبیوں کا جمع ہونا، یہ اس عقیدے کی ترجمانی ہے یا آپ کے عقیدے کی ترجمانی ہے؟ وہ باطل عقیدہ ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں رہ چکے ہیں، اور آپ کا عقیدہ ہے نبی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، جہاں چاہے رب کے عطا سے جا بھی سکتا ہے۔ ہم سے عرض کر رہے ہیں، بخاری مسلم سے عرض کر رہے ہیں،
سرکار فرماتے ہیں سارے نبیوں نے میرے پیچھے کیا ادا کی؟ بتائیں کہ مٹی میں مل چکے ہوں، وہ پھر بیت المقدس کیسے پہنچیں گے؟ بولے تو صحیح، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، کوئی سختی تو نہیں کی۔ اگر ان کی گستاخی کو دہرانا ہی سختی ہے تو پھر ہمیں کیا کریں؟ پھر ہمیں یہاں سے اتار دیا، بس یہی اس کا ہے۔ اگر گستاخیوں کو دہرانا تاکہ امت مسلمان غنڈوں اور دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچ جائے، تاکہ ان کی غنڈہ گردی سے مسلمان بچ جائیں، یہ بھی اگر جرم ہے تو پھر ہمیں بتائیں ہم کس طرف نکل جائیں۔ غور کریں، یہ غنڈے کہتے ہیں تقویت الایمان میں کہ نبی مر کے کیا ہو گیا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث، نسائی کی حدیث کہ جب ہم معراج کو گئے تو رب کے سارے نبی میرے لیے بیت المقدس میں ہے، میں نے سب کو نماز پڑھائی، میں نے سب کو کیا پڑھائی؟ نماز پڑھائی۔ غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شانیں بڑی عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ قرآن میں آتا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اللہ فرماتا ہے اگر یہ لوگ ظلم کر بیٹھے انفسہم اپنی، غور کرنا ہے، جاؤکا، جب ظلم اپنی جان پہ کرے، جاؤکا محبوب پھر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ان سے بھی پوچھتا ہوں، کیا یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے آئی ہے جنہوں نے سرکار کو ظاہری حیات میں دیکھا تھا؟ بولو تو صحیح۔ اور بھائیو یہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے اور تمام مسلمانوں کا نصاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی اپنی جانوں پہ کیا کر بیٹھو ظلم، جاؤ کا محبوب ان کو چاہیے پھر آپ کی بارگاہ میں آ جائے، پھر آپ کی بارگاہ میں آ جائے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور آپ کو بھی عرض کریں یا رسول اللہ آپ بھی ہماری بخشش کی دعا کریں، آپ بھی ہماری بخشش کی۔ فرمایا جب کوئی اس طرح کر لے گا لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ ضرور اس کو بخش دے گا، اللہ ضرور اس کو بخش دے گا۔ اسی آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر کون سی ہے؟ میں نہ لایا ہوں تفسیروں سے اس کا حوالہ، تفسیر ابن کثیر سے لایا کیونکہ اس کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ کہتے ہیں اذا وقع منهم الخطأ والعصيان، آپ کہتے ہیں اللہ فرما رہے اپنے بندوں کو جب تم میں سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ان یاتوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ سرکار کی بارگاہ میں آ جائیں، وہ لوگ کن کی بارگاہ میں آئے؟ فیستغفر اللہ عندہ، حضور کے پاس جا کر اللہ سے معافی مانگے، حضور کے پاس عندہ، حضور کی قبر انور کے پاس جا کے ہم کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگے، اور وَيَسْأَلُوهُ، اور سرکار سے یوں سوال کریں، عرض کریں ان یستغفر لہم، اے اللہ کے رسول ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا فرما دیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا فرما دیں؟ دعا فرما دیں۔ اذا فعلوا ذلك تاب اللہ علیہم ورحمہم وغفر لہم، آپ لکھتے ہیں جب کوئی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جھکے، سرکار کی بارگاہ میں پہلے جھکے پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکے، تو اللہ اس کے گناہ بھی بخش دیتا ہے، ورحمہم، اللہ اس پہ رحمت بھی نازل کرتا ہے، وغفر لہم، اللہ اس کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ غور کرنا ہے، وَقَدْ أَقَرَ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ، کہہ رہے ہیں اس آیت کے تحت ائمہ و مفسرین محدثین کی ایک پوری جماعت نے اس بات کو نقل کیا ہے، کس بات کو؟ الحکایت المشہورہ عن الرطبی، کہہ رہا ہے عن الحکایت المشہورہ، یہ حکایت بڑی مشہور ہے علماء کے ہاں، محدثین کے ہاں، وہ ہے کیا؟ عن الرطبی، امام شافعی کے استاذ امام الرطبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں سرکار کی قبر کے قریب بیٹھا تھا، میں سرکار کی قبر کے، غور کرنا سنیو، غور کرنا امام کی تازکی ہے، كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام شافعی کے استاذ کہتے ہیں
میں کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ سرکار کی قبر انور کے قریب. فجاء اعرابی، بس میں نے دیکھا ایک دیہاتی شخص دور دراز سے سرکار کی قبر انور پہ حاضر ہوتا ہے. فقال السلام علیکم یا رسول اللہ، فقال السلام علیکم یا، اس عربی نے عرض کی اللہ کے رسول میں آپ پہ سلام پیش کرتا ہوں. اور غور کرنا ہے، فوراً کہنے لگا سمیت اللہ، اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے اللہ سے سنا ہے. میں نے کس سے سنا ہے؟ حالانکہ اللہ کا کلام ٹھہر ہم سن سکتے، مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں یوں کہا ہے. اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں، دیکھیں یہ جملے وہ بھی بولا ہے سمیت اللہ یقول وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں نے اللہ سے سنا ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ رکھا ہے جب بندے اپنی جانوں پہ کیا کر بیٹھے ہیں تو جاؤ کا یا رسول اللہ آپ کی، بولے تو صحیح یار، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. وَقَدْ جِئْتُكَ، اے اللہ کے محبوب میں اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ قد سلمت نفسی، میں اپنی جان پہ کیا کر بیٹھا ہوں؟ ظلم کر بیٹھا ہوں. اب قد جئتک، اب میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے، اسی قرآن آیت پہ غور کرنا. مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی، اے اللہ کے رسول میں آیا ہوں تاکہ آپ کے توسل وسیلہ سے رب میرے گناہوں کو، آپ میرے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں. ثم انصرف الاعرابی، امام شافعی کو ساز کہتے ہیں جس کو کس مفسر نے ذکر کیا؟ ابن کثیر نے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کیا. جلد 2 صفحہ 348 ہے، سورہ نساء 64 کی تفسیر کے اندر اس حکایت کو نقل کیا. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں امام قرطبی نے فرمایا ثم انصرف الاعرابی، اتنا کچھ کہنے کے بعد وہ شخص واپس فغلبتنی عینی، کہنے میں بیٹھا تو ضرور تھا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے فوراً نیند آ گئی. مجھے فوراً کیا آ گئی؟ نیند آ گئی. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، کہنے میں سویا جو ہوں سرکار میرے خواب میں تشریف لے آئے ہیں. فقال یا عتبی، فرمایا اے عتبی الحق الاعرابیہ، جلدی سے اس بندے کو مل، جلدی سے اس اعرابی کو مل. فبشرہو، جا اس کو میری طرف سے خوشخبری سنا دے ان اللہ تعالیٰ قد غفر لہ، اس کو کہہ دے رسول اللہ فرما رہے تیری بخشش ہو چکی ہے، تیری بخشش ہو چکی ہے. اور کریں دوسری بات اسی کتاب تفسیر نسبی کے اندر اور پلس جامع معجزات کے اندر ان علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا کائنات علی المرتضی اس کے راوی ہیں. جاء اعرابی بعد دفنہ علیہ السلام، کہہ رہے 3 دن گزر چکے تھے، ہم نے سرکار علیہ السلام کو کیا کر دیا تھا؟ قبر انور میں دفن کر دیا تھا. بثلاثۃ ایام، کتنے دن گزر چکے تھے؟ اب جاء اعرابی، مولا کائنات کہتے ہیں میں موجود تھا، ایک شخص سرکار کی قبر پہ آ پہنچا. فرما بنفسی علی قبرہ، اس نے اپنے ماتھے کو سرکار مدینہ کی مبارک قبر کے ساتھ رگڑا، اپنی پیشانی کو سرکار مدینہ کی قبر کے ساتھ، کیونکہ ابھی تک یہ روضہ رسول بنا ہوا نہیں تھا، ڈائریکٹ قبر تک بندے پہنچے تھے. فرما بنفسی علی قبرہ، اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ اپنی پیشانی کو، غور کریں، وقال یا رسول اللہ، اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، فسمینا، میں نے قرآن سے یوں سن رکھا ہے اللہ نے فرمایا ہے جب بندے اپنی جانوں پہ کیا کر بیٹھے ہیں؟ غور کرنا. فیما انزل علیکا، اللہ نے جو آپ پہ نازل کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب کوئی اپنی جان پہ ظلم کرے تو کہاں پہنچے؟ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. کہنے لگا یا رسول اللہ وقد ظلمت نفسی، میں اپنے آپ پہ کیا کر بیٹھا ہوں؟ غور کرنا. وجئتک استغفر اللہ من ذنبی فاستغفر لی من ربی،
یا رسول اللہ آیا اس لیے ہوں اب آپ ہی میرے گناہوں کی بخشش رب سے طلب کر دیں، آپ سے بخشش کی دعا مانگنے آیا ہوں، آپ سے بخشش کی اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، میں آپ سے آپ کی شفاعت کا سائل ہوں۔ مولا کائنات کہتے ہیں اتنا کچھ اس بندے نے جملے عرض کیے، فنودی من قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی قبر سے آواز آئی، فنودی من قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی قبر انور سے کیا آئی؟ آواز آئی، قد غفر لک، اور سرکار نے فرمایا اے میرے امتی اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اور کرے جو مار کے مٹی میں مل جائے پھر وہ اس طرح کرتے ہیں، بولے تو صحیح۔ اب وہ کیسا مسلمان ہے، اپنے آپ کو کیسا انسان سمجھتا ہے جس نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ مار کے کیا ہو گئے؟ اب بولتے نہیں، یہ کوئی رشتہ داری ہے؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے بے ایمان پر جو نبی علیہ السلام کو مردہ کہے، خواہ وہ میرا باپ بھی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم وہ دار اسلام سے اونچی بولے، جو نبی کو مردہ کہے دار اسلام سے۔ رسول اللہ کی میں نے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے اندر رکھی ہیں، ان تمام حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی دنیاوی زندگی کے ساتھ قبر میں موجود ہوتا ہے، دنیاوی زندگی کے ساتھ قبر میں۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کو سیکھ کر عمل کی سعادت عظمی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔